बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। दोस्तों, मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी पाकिस्तानी जो आम है उसका ज़िक्र हम करेंगे पूरे वीलॉग में। आपको पता है कि फलों की दुनिया का जो बादशाह है वो आम है, और जो आमों का जो बादशाह है वो पाकिस्तान की सरजमीन है। नो डाउट जी, पाकिस्तानी मैंगो जो है ना उसकी सारी दुनिया में चर्चे हैं, और वी फील प्राउड के जब हम नॉर्वेजन शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तानी आम जो है ना वो वहाँ उसकी डिस्क में पड़े हमें मिलते हैं। कदरे वो महंगे होते हैं, लेकिन चलें कोई नहीं, सीज़न में चंद एक दफ़ा ही हमें खाना पड़ता है। तो अदरवाइज़ ये है कि इसकी खुशबू, इसका जायका, इसकी खुशबू जो है ना वो दिल को लुभा लेती है। और प्लस ये है कि अब तो नॉर्वेजन लोग भी पाकिस्तानी आमों के जनाब फ़ैन हैं, नाम लेके वो बल्कि मंगवाते हैं, परचेज़ करते हैं, बल्कि इनकी अब रेसिपी का भी हिस्सा होते हैं पाकिस्तानी आम जी। तो ये आज के वीलॉग की थोड़ी सी मैंने हेडलाइन आपको सुना दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा। अच्छा, हुआ कुछ यूँ, स्टोरी कुछ यूँ है कि आम, आपको पता है कि जब गर्मियों का सीज़न शुरू होने वाला होता है तो जो आमों के जो होते हैं फ़ैन, उनकी जनाब वो बिल्कुल तैयारी पकड़ लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो जो फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि हम ये जो फल है इसको तकरीबन 10 एक दिन के लिए जो है ना वो डिले कर रहे हैं इसकी बरामदात, क्योंकि उसमें जो है ना बहुत सारी वजूहात हैं। वो वजूहात क्या हैं? अमूमी तौर पर ये 20 मई के आसपास इनका जो मूड था कि इन्होंने इसकी बरामदा जो है ना वो बाकायदा या बाज़ाब्ता इन्होंने शुरू करनी थी, लेकिन अब इन्होंने उसको पोस्टपोन करने की या थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करने की जो है ना वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि हम जी इसको जी 1 जून से जनाब इसको हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर 1, मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो इसके आड़े आ गई, प्लस फ्रेट बहुत महंगा है। ये बात वाकई ठीक है कि फ्रेट बड़ा महंगा है। कुछ मौसमी हालात हैं, और इसके अलावा जो जुज़वी जो लॉकडाउन पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर रहा, तो शायद ये भी एक उसकी पोजीशन हो, या ये भी उसकी एक वजह हो सकती है। अदरवाइज़ लॉकडाउन तो आज ख़त्म हो चुका है, बल्कि बहुत सी जगहों पे ख़त्म हो चुका है, लेकिन ज़ाहिर है उसके असरात जो है ना वो रहते हैं, और जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमारी जो बरामदात है ना वो ख़तरे में हैं, जिसकी वजह से हमें तकरीबन 10 दिन की जो है ना वो एक्सटेंशन चाहिए जी। और आमों की फसल के बारे में कहा ये जाता है कि ये तादेर अगर दरख्तों पर रहें तो इसमें मिठास और जायका, खुशबू जो है ना वो ज़्यादा उसकी ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू कि उसको जल्दी उतार लिया जाए तो। और आमों की जो फसल है उसमें माहौलियाती जो तब्दीलियां हैं उसके असरात भी बड़े जो है ना वो सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये फसल जो है ना वो प्लस माइनस का शिकार हो जाती है। और गुज़श्ता साल जो स्टैटिस्टिक्स हैं, गुज़श्ता साल में 9 करोड़ डॉलर का जो है ना ये बिज़नेस हुआ जी पाकिस्तान में, और तकरीबन 1,10,000 टन बरामद जो है ना वो हुए ये आम। 1 करोड़ 10 लाख टन पाकिस्तानी मैंगो जो है ना वो बरामद हुए जी दूसरी दुनिया में, दूसरे मुल्कों में, जिसमें स्कैंडिनेविया भी हैं, यूरोप हैं, गल्फ़ है, इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, दूसरी जो जगह हैं। इसके अलावा ये इसको हम पाकिस्तान का ये सफारतकारी का भी काम करते हैं। यकीन करें कि पाकिस्तान के आम जहाँ पर पड़े होते हैं ना, तो एक तो पाकिस्तान का नाम है, दूसरा उसका जायका, खुशबू, रंग, ये लोगों के दिलों को भा गया है। ये एक कह लें कि एक स्टिकर लग गया है हम लोगों के कि ये सरजमीन है जहाँ का दुनिया का सबसे बेहतरीन आम जो है ना ये प्रोड्यूस करते हैं। तो रवां साल में तकरीबन ये 25 लाख टन पैदावार इसके होंगे जी, आम की पैदावार होगी। अच्छा जी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स, उनके जो सरप्रस्त हैं जी वहीद अहमद, उन्होंने थोड़े से स्टैटिस्टिक भी बताए हैं। उन्होंने कहा जी कि इस साल जो है ना हम 80,000 से 1 लाख टन जो है ना वो बरामद करने की पोजीशन में हैं, और इसका जो हदफ है उसका उन्होंने कहा है कि मैं हतमी ऐलान जो है ना वो 15 मई या उसके आसपास हम करेंगे। इस लिटिल बिट अर्ली के मैं आपको कुछ इसकी कोई फैक्ट एंड फिगर मैं दे सकूं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ये जो आम है यहाँ नॉर्वे में, ये तकरीबन मई के मिड में जो है ना वो आ जाते हैं, और इसकी कीमतें भी मैं थोड़ा सा उसका तयन मैंने किया है। ज़ाहिर है बरसों से यहाँ पर आम आ रहे हैं तो उसका भी थोड़ा सा मैं जायज़ा रखूँगा आपके सामने। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ओवरऑल जो है ना वो पाकिस्तानी आमों की तकरीबन 400 से ज़ायद ऐसी नायाब किस्में हैं या ऐसी खूबसूरत किस्में हैं जिसके वाकई चर्चे हैं। लेकिन उन 400 में से मैंने कोई 5-7 आपके लिए जो है ना वो मैं फाइंड आउट की है उसकी इन्फॉर्मेशन। यकीनन बहुत सारे आम हैं जिसका जिक्र जो है ना हम पहरों कर सकते हैं, लेकिन 7-8 ऐसी
ایسی جو نسلیں ہیں وہ بڑی خاص ہیں، اس کا ذکر میں ضرور چاہوں گا آج کے ویلاگ میں کرنا۔ جو مجھے بھی بڑا پسند ہے اور جس کے بڑے چرچے ہیں وہ ہے جی چونسا۔ چونسا آم جو ہے نا یہ بیسیکلی ساؤتھ پنجاب کی پیداوار ہے، ملتان کی سرزمین پہ۔ میں جب یونیورسٹی میں تھا تو ہم لوگوں کو یاد ہے کہ ہم لوگ ویکنڈ پہ یا شام کو جب بھی ہم ٹریول کرتے تھے شہر کے وسط میں، حسینہ گائی یا دہلی گیٹ یا گھنٹہ گھر یا اس طرح کی جو جگہیں تھیں، تو وہاں پر مجھے یاد ہے کہ لمبی لمبی لائنیں ہوا کرتی تھی ریڈیو پہ۔ تو انہوں نے وہ بڑی بڑی جو مٹی کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ چاٹیاں ایسے رکھ کے اس کے اندر آم انہوں نے اسٹور کر کے ٹھنڈے کر کے تو پلیٹوں میں وہ کاٹ کاٹ کے رکھے ہوتے تھے، انہوں نے ایسے پلیٹوں کے اوپر پلیٹیں رکھی ہوتی تھی، تو لمبی لمبی لائنیں رکھی ہوتی تھی۔ تو مجھے نہیں یاد کہ وہ بڑے مہنگے بھی ہوں گے، یہ پرانی بات ہے، لیکن بہرحال اور ہم لوگ بڑے شوق سے جاتے تھے اور پوری پلیٹیں جو ہے نا ہم لوگ کھانی، 2 2 4 4 آم، 10 10 آم، کیونکہ قدرے سائز میں یہ بڑے ہیں اور بڑی زبردست کی خوشبو، ذائقہ اور اس کی مٹھاس ہے جس کی وجہ سے یہ مشہور ہیں۔ اور اس میں سفید کلر کا بھی ہے، اس میں جناب وہ کالا کلر کا بھی ہے۔ ایک چونسا ہے جی جس کو ہم لیٹ چونسا بھی کہتے ہیں، یہ بھی ٹرم جو ہے نا میں نے وہاں سے سیکھی تھی جی۔ وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کہ اب لیٹ چونسے کا جو ہے نا وہ موسم ہے، وہ لیٹ میں ہے چونسا، اگست کے اینڈ میں یا سپٹمبر میں شاید وہ آتا ہے، تو وہ بھی ایک اس کی جو ہے نا وہ قسم ہے جی۔ اس کے علاوہ جو سندھڑی آم ہے جو بیسیکلی نام سے ہی ظاہر ہے، یہ سندھ کی سرزمین سے ہے اور یہ بہت میٹھا ہے، اس کو ہنی مینگو بھی لوگ کہتے ہیں، اور یہ سائز میں قدرے بڑا ہے اور اس کا پیلا اور زرد رنگ جو ہے نا اس کی زیادہ تر اس کی جو ہے نا شیپ ہے یا کلر ہے اس کا، اور یہ جو ہے نا وہ موسٹلی ملک شیک میں یا دیگر جو فروٹ چاٹس میں اکثر ہم جو ہے نا اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انور رٹول جو ہے نا یہ بڑا ایک مہنگا، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا اس کی شیپ ہے، اور خوشبو اور ذائقے کی تو کیا ہی بات ہے اس کی، اور سائز میں یہ قدرے یہ چھوٹا ہے، ذائقے میں تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے جی، خوشبودار ہے اور قدرے مہنگا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آم ہے جی، اس کو ہم لنگڑا آم کہتے ہیں۔ لنگڑے آم کے تو بڑے لطیفے بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن ابھی ہم جو ہے نا بڑی سیریس بات کر رہے ہیں۔ لنگڑا آم جو ہے نا وہ ہلکے گرین کلر کا ہوتا ہے اور یہ تھوڑا کھٹا اور تھوڑا میٹھا ہے، اور اتنا مزے کا اس کا ذائقہ ہے نا، ون آف مائی بیسٹ فیوریٹ جو آم ہے نا یہ لنگڑا آم ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب والد صاحب یہ پھل وغیرہ خرید کے لاتے تھے تو یہ جو ہے آم لنگڑا یہ سر فہرست ہوتا تھا، تو ہمیں تب سے ذائقہ جو ہے نا یہ منہ کو لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آم ہے جی دسہری آم جو ہے نا یہ قدرے سمارٹ آم ہے، پتلا ہے، اور اس کی جو گٹھلی ہے وہ بھی بلکہ اندر پتلی سی ہوتی ہے اور بڑا نفیس ہے، اور اس کا نرم اور اس کا جو ہے نا وہ بڑا رسیلا اس کا گودا ہے، اور کھانے میں بڑا آسان ہے، اور اس کی گٹھلی جو ہے نا بڑی باریک ہوتی ہے جی۔ اچھا، اس کے علاوہ جی نیلم ایک آم ہے جی، یہ سیزن کے بالکل اینڈ میں آتا ہے، خوشبودار ہے، اس کی دیر تک یہ نہ خراب ہونے والا آم ہے۔ یہ چند ایک آموں کے بالکل نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جی۔ اس کے علاوہ فجری آم ہے، وہ ملک شیک اور جوس میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، اس میں ٹیسٹ ذرا کم ہوتا ہے یا پھیکا ہوتا ہے، آئی تھنک سو، تو یہ آم جو ہے نا وہ موسٹ آف آل شیک اور جوس میں بھی استعمال ہوتا ہے جی۔ اچھا، اس کی جو پرائسز ہیں نا، میں یورپ کے اسٹیٹسٹک پہلے نکالتا ہوں، کیونکہ ہم اسکینڈینیوی میں رہتے ہیں، میرے لیے یہاں کا اسٹیٹسٹک نکالنا قدرے آسان ہے، لیکن بہرحال میں نے سرچ آؤٹ کیا ہے تھوڑا سا، تو یورپ میں جو آم آتے ہیں جو شپس پہ آتے ہیں، یعنی کہ جو لمبا چکر کاٹ کے آتے ہیں نا، اس کی قیمتیں جو ہے نا قدرے کم ہے، یعنی کہ وہ 2 سے لے کے 5 یورو پر کے جی جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں، لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہاں پر ہیں آپ، ہے نا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ریٹیل جو قیمتیں ہیں اور جو جہازوں پہ ایکسپورٹ جس کی ہوتی ہے وہ 5 سے 10 یورو پر کے جی جو ہے نا وہ آپ کو مل جاتا ہے، اور جو پریمیم کلاس ہے وہ 10 یا 10 کے اوپر یا اس کے آس پاس جو ہے نا وہ قیمت اس کی ملتی ہے۔ اچھا، اسی کو اگر ہم نارویجن کرنسی میں لے کے آئیں تو یہاں پر جو ہے نا وہ بڑے مہنگے ہیں۔ یہاں پر پچھلے سال جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ 120 130 140 نارویجن کراؤن پر پیٹی جو ہے نا آپ کو ملتی ہے، اور اس میں تقریباً میرا خیال ہے کوئی 2 1 کلو 2.5 کلو جو ہے نا وہ 2 1 کلو کے قریب جو ہے نا وہ آم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو اوپن خریدیں، کھلا اس کو خریدیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ 90 یا 100 نارویجن کراؤن کے آس پاس کوئی اماؤنٹ اس کی ہوتی ہے۔ اب اس سال کیا سچویشن بنتی ہے تو یہ مجھے بھی اسپینت ہے جی کہ دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن بنتی ہے، کیونکہ جس طرح جو ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے آلریڈی ہمیں کہہ رکھا ہے، تو وی ول سے کہ کیا ان کی سچویشن جو ہے نا وہ بنتی ہے جی۔ اچھا، اس کے علاوہ نارویجن شاپ میں یہ ملتا ہے، پاکستانی شاپ میں تو ملتا ہی ملتا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے دفتر میں بھی بہت دفعہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جی مینگو پارٹیز ہم نے ارینج کر رکھی ہیں۔ تو دیٹس دا اسٹوری جی، آپ لوگ بھی مینگو پارٹیز کیجیے گا۔ میں نے بلکہ مینگو پارٹی
بڑی بڑی جگہوں پہ ہم نے اٹینڈ کی ہیں. ڈنمارک میں بھی ایک مینگو پارٹی ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ اس دفعہ بھی وہ ڈنمارک میں مینگو پارٹی ارینج کریں, اور میرے جو دوست ہیں وہ سن رہے ہوں گے, تو اگر وہ مینگو پارٹی ارینج کریں گے تو پھر وی ول ٹرائی ٹو اٹینڈ دا مینگو پارٹی ان ڈنمارک آلسو. اور ایک دفعہ جو ہے نا وہ مینگو پارٹی ہم نے ایمبیسی پاکستان میں بھی کی تھی, وہ چند سال پہلے کی بات ہے. تو اس دفعہ پھر میں اپنی جو ایمبیسی ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ پھر جو ہے نا وہ مینگو پارٹی جو ہے نا وہ ارینج کیجیے, اور وی ول انجوائے انشاءاللہ. اور پاکستانی آم جو ہے نا وہ پتہ ہے آپ کو کہ اس کے بڑے چرچے ہیں, اور دنیا بھر میں یہ پسند کیا جاتا ہے. نارویجن لوگ, گورے اور سارے لوگ جو ہے نا وہ بڑا اس کو پسند کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ جی, پراؤڈ آف پاکستان کے یہ پھل جو ہے نا وہ ایک تو پاکستان کا نام ہے, پہچان ہے, دوسرا یہ ہے کہ زر مبادلہ جو ہے نا وہ لے کے آتا ہے. اور آخر میں یہ ہے کہ جو لوگ اس کاروبار کے ساتھ جڑے ہیں وہ بھی بڑے جو ہے نا وہ خوشحال رہتے ہیں یا ہو جاتے ہیں. اور ابھی تو شاید لیٹ ہے کہ جو لوگ اس کے نیو جو پارٹنر بننا چاہتے ہیں, تو میں ان کو ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آموں کے کاروبار کے ساتھ ضرور ان ٹچ ہو جائے, اسپیشلی جو ایکسپورٹ ہے ٹو یورپ, ٹو اسکینڈینیویا. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل جی. انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ جی. خدا حافظ.